السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست رانا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تنقید سے کیسے بچیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں عروج پکڑ رہی ہیں اور ہر کوئی پارٹی اپنی کمپین کا آغاز کر چکی ہے۔ جو بھی جس ڈومین میں بھی ہیں، ان کے فالورز، ان کے ٹکٹ ہولڈر، وہ بڑے ایک اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کا منشور کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ الیکٹ ہو سکیں۔ تو دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی مرضی پارٹی کو ووٹ دیں، آپ جس مرضی پرسنالٹی کو ووٹ دیں، ووٹ آپ کا حق ہے۔ آپ جس کو مرضی فالو کریں، آپ جس کو مرضی فالو کریں، آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کسی پہ کسی کی وجہ سے تنقید کریں، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کسی کو برا جانیں، آپ کسی کی پارٹی کو غلط کہیں، آپ کسی کی پرسنالٹی کو غلط کہیں جس کو وہ مان رہا ہے، یا اس کے حلقہ احباب میں جو بھی لوگ ہیں جو ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر آپ ان کو کرٹیسائز کریں تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنے لاجک دیں، آپ اپنی کمپین بڑے پرامن طریقے سے کریں۔ وہ ایک انگلش کا بڑا فیمس فریز ہے کہ یور ایکشن از لاؤڈر دین یور وائس، کہ آپ کے جو عمل ہیں وہ آپ کی آواز سے اونچے ہونے چاہیے۔ تو دوستوں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ملک جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو قائد کی انتھک محنت، اقبال صاحب کی پوئٹری، شاعری اور ان کا آئیڈیا، اور دیگر جو بھی مسلمان لیڈر تھے جن کی یہ ایفرٹ شامل تھی، یہ مسلم ملک ہم نے کیوں حاصل کیا تھا؟ ہم نے یہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پہ ہم امن کی زندگی گزاریں، اپنے دین اسلام کے احکامات کی پیروی کریں۔ تو آج یہاں پہ یہ سیاسی کنڈیشن بنتی جا رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج یہ ٹائم ہے کہ ہمیں اس چیز پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اپنی سیاسی سرگرمیوں میں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی ویسے مسلمان ہیں جیسا کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا ہم اسی خطے میں رہ رہے ہیں جس کے امن و قیام کے لیے، جہاں پہ ہم نے سکون کی زندگی کے بسر کرنے کے لیے ہم نے پارٹیشن کی، ہم نے مائگریشن کی، ہم نے سیکریفائس کیا؟ تو دوستوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو بھی میرے سیاسی رہنما ہیں یا سیاسی ورکر ہیں، کہ آپ اپنی پارٹی کا منشور بیان کریں، آپ اپنی پارٹی کو جس طرح آپ اس کی سپورٹ کر سکتے ہیں کریں، لیکن آپ کسی بھی سیاسی انتشار کا حصہ نہ بنیں، کسی بھی دوسرے دوست کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ جب ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ڈیفرنٹ کائنڈ کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے کولیگ ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایک بندے کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے، اس کا فلی اختیار ہے، وہ جس کو مرضی ووٹ دے۔ اگر ہمیں اس کی پارٹی کا پتہ ہے، ہمیں اس کے لیڈر کا پتہ ہے، تو ایز اے دوستانہ یا ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بڑے ماڈریٹ طریقے سے اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس سے سیاسی بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لاجک سے بات کریں کہ آپ کی پارٹی کا یہ منشور ہے، آپ کی پارٹی کی یہ اچھی باتیں ہیں۔ ہر اچھی بری باتیں ہر فیز میں چلتی آ رہی ہیں، اگر آپ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایک پرفیکٹ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے جب یہ سیاسی تنقید بنتی ہے تو پھر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وقتی طور پہ تو یہ الیکشن گزر جائیں گے، یہ ایک تو ہوا کا جھونکا گزر جائے گا، کوئی بھی ایک پارٹی سر اقتدار آ جائے گی، اس کے بعد وہی ہے ڈیپینڈنٹ، ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہوں۔ تو جب ہم ڈیپینڈنٹ ہو کے گزاریں گے، جو بھی ایک لیڈر بنے گا ہم اس کی انڈر رہیں گے، تو پھر ہمیں ان چیزوں میں اختلاف کرنے کی یا اپنے کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک سوسائٹی میں مل جل کے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم الگ تلگ نہیں رہ سکتے، اور ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، کیونکہ
ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے بغیر ہماری سوسائٹی نہیں چل سکتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے ساتھ کسی کے دل میں وہ نفرت کا بیج نہیں بونا چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم تنقید کریں تو کل اس کا بھی ٹرن آ سکتا ہے. جب اس کا ٹرن آئے گا تو وہ پھر اپنی مرضی سے تنقید کرے گا. اس طرح ہم اس سوسائٹی میں امن پیدا کرنے کی بجائے ہم وہ ایک نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سیاسی حالات جو بھی ہوں، لیکن ہمارے معاشی حالات جو بھی ہوں، لیکن جو ایک ہمارا اندر کا سکون ہے، جو ایک سوسائٹی کا سکون ہے، وہ خراب ہو جائے گا. کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا؟ اگر کچھ لوگ جو بھی ہیں، جو بھی کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں، اگر وہ آپس میں تنقید کر رہے ہیں یا وہ یہ پوائنٹ آف ویو بیان کر رہے ہیں، تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ خود جھگڑ رہے ہیں تو آپ کے جو بچے ہیں ان کے دل میں کون سی آپ لوگوں کی عزت پیدا ہوگی؟ وہ کیا سوچیں گے کہ کل یہ ہمارے والدین کے ساتھ اس پارٹی کی بنا پر تنقید کرتے رہیں. تو جب آپ یہ نفرت کا بیج شروع میں ان کے دل میں بو جائیں گے تو وہ کل کو جب ان کی باری آئے گی تو کیا سمجھیں گے؟ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے چاہیے کہ آپ اپنی کمپین کو، آپ اپنے جو بھی آپ اپنی سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں تو آپ ان کو بڑے ایک ماڈریٹ طریقے سے لے کے چلیں، پرامن طریقے سے لے کے چلیں. کسی کو کرٹیسائز مت کریں. ووٹ دینا ہر کسی کا حق ہے. جس کو دل کرتا ہے وہ اس کو ووٹ دے. جو جس کا لیڈر ہے اس کو مانے، اس کو فالو کرے، اس کی پارٹی کا جو بھی وہ منشور بیان کر سکتا ہے کرے. تو ہمیں اس اسٹیٹ میں، اپنے سوسائٹی میں اور لوگوں کے ساتھ اپنے لیے کسی کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ وطن، نہ یہ خطہ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا امن برباد کریں اور لوگوں کا امن بھی برباد کریں. تو دوستو، جو بھی لوگ تنقید کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی پہ کوئی کرٹیسائز نہ کریں، کوئی اسٹرائر نہ کریں. آپ اپنے لاجک سے، اپنے ایویڈنس سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں اور لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ آپ کے منشور کو، آپ کی پارٹی کو، آپ کے لیڈر کو، جو آپ کے فیوچرز کے پلان ہیں وہ ان کو بتائیں تاکہ وہ ان کو فالو کریں. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.